بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ حضرات گرامی و سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین کرام اور حاضرین کرام، آج کی اس مختصر سی ویڈیو کے اندر میں آپ کے سامنے، آپ کے گوش گزار، آپ کی خدمت کے اندر ایک المیہ اور ایک تلخ حقیقت رکھنے والا ہوں، جو آپ لوگوں نے مکمل طور پر سننی ہے اور مجھے کمنٹ بھی کرنا ہے کہ آپ نے بالکل ٹھیک کہا ہے یا نہیں کہا۔ یہ کمنٹ لازمی کیجیے گا۔ ہو سکتا ہے کہ یہ ویڈیو معمول کی ویڈیو سے تھوڑی سی لینتھی ہو جائے، لیکن تھوڑی سی میں نے بات کہی ہے، اس کو دیکھتے سنتے ساتھ ہی آپ اس کو زیادہ آگے نہ لے جائیے گا یا اس کو ختم نہ کر دیجیے گا، اس کو اچھے طریقے سے سنیے گا تاکہ معاملہ آپ کی سمجھ میں آئے۔ یہ بڑا گمبھیر اور ایک بہت بڑا المیہ ہے ہمارے لیے۔ وہ کیا ہے؟ وہ یہ المیہ ہے کہ ہم لوگ کلمہ پڑھتے ہیں اور الحمدللہ سارے مسلمانوں نے کلمہ پڑھ رکھا ہے، لیکن افسوس اس بات پر ہے کہ اس کلمے کے جو تقاضے ہیں، اس کلمے کا جو تقدس ہے، اس کو ہم جانتے نہیں ہیں، بھول چکے ہیں، اور بہت سے لوگ تو ایسے ہیں جو اس کو سرے سے جانتے ہی نہیں ہیں۔ بھولنا تو بڑی دور کی بات ہے، وہ جانتے ہی نہیں، اور دوسروں کی دیکھا دیکھی اور دوسرے بے بنیاد مذاہب کی دیکھا دیکھی، آج کل کی ہماری نیو جنریشن جو یونیورسٹیز کے اندر نکل کر اپنے آپ کو بہت بڑا ایک علامہ فہمہ سمجھنا شروع کر دیتی ہیں، دوسروں کی دیکھا دیکھی وہ کیا کرتی ہیں؟ ہر کام کو، ہر بات کو اپنی عقل پر پرکھتی ہیں، اور اپنی عقل پر پرکھنا ہر کام کو، ہر بات کو، یہ بہت بڑی غلطی ہے جو آج کل ہماری نیو جنریشن، خصوصی طور پر وہ نوجوان جو یونیورسٹیز کے اندر، میں خود پڑھا ہوں یونیورسٹی سے، اس لیے مجھے پتہ ہے کہ وہ اپنے آپ کو بہت بڑا تصور کرنا شروع کر دیتے ہیں، حالانکہ ایسی بات بالکل غلط ہے۔ سب سے اتھینٹک نالج، آئیے جو میں المیہ آپ کے ساتھ یہ بات سمجھنے کے بعد جو ڈسکس کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ آج صبح میں نے دیکھا فیس بک کے اوپر، جو آج کل ہمارے ملک کے اندر انتشار پیدا کرنے کے لیے ہر بندہ سرگرداں ہے اور میدان کے اندر آیا ہوا ہے، کمر کس کے آیا ہوا ہے، جو غیر مسلم قوتیں ہیں وہ اسلام کے اس ملک کے اندر، اسلام کے اس قلعے کے اندر انتشار پیدا کرنا چاہ رہی ہیں۔ ہر وقت وہ یہ سوچتی ہیں کہ کس طرح ہم ان کے اندر جو نا اتفاقی پیدا کریں۔ وہ کیا کر رہی ہیں؟ انہی کا ایک جتھا اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہوا میدان میں آتا ہے، اور میں نے دیکھا وہ یونیورسٹی کے سارے اسٹوڈنٹس سے، لڑکے بھی تھیں، لڑکیاں بھی تھیں، بوائز بھی تھے، گرلز بھی تھیں، سارے کھڑے ہیں، اور کیا وہ پلے کارڈ لے کر کھڑے ہیں، کیا وہ بینرز لے کر کھڑے ہیں کہ قائد کی خاطر مندر بناؤ، قائد کی خاطر مندر بناؤ۔ یہ وہ قائد اعظم پر بھی الزام لگا رہے ہیں، قائد کی خاطر مندر بناؤ۔ قائد اعظم کے اوپر بھی الزام تراشی ہو رہی ہے۔ قائد اعظم محمد علی جناح رحمہ اللہ تعالی، جو اس پاکستان کے بانی ہیں، انہوں نے پاکستان کا نام کیا رکھا ہے، کیا تجویز کیا؟ سب نے اپنی جو ہے وہ مل بیٹھ کر کیا نام انہوں نے تجویز کیا پاکستان کا؟ صرف پاکستان نام تجویز نہیں کیا، اس کے ساتھ سب سے پہلے، ہمارے پاکستان کے ساتھ سب سے پہلے جو نام لگتا ہے وہ اسلامی نام لگتا ہے، اسلامی جمہوریہ پاکستان۔ یہ کس طرح کہہ سکتا ہے قائد اعظم کی خاطر جو ہے وہ مندر بناؤ؟ اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ نعرے بازی کر رہا ہے اور اپنے آپ کو مسلمان کہہ کر اسلام پر غلط چیزیں تھونسنے کی کوشش کر رہا کہ اسلام کے اندر اقلیتوں کو تمام کے تمام کیا دیے جاتے ہیں؟ حقوق دیے جاتے ہیں۔ تو بھائی بالکل ٹھیک ہے، آج تک کسی بھی اقلیت کا کوئی بھی حق اسلام نے اس کو نہیں روکا، لیکن اسلام نے اس کو وہ کام جو ناجائز ہے، وہ حقوق جو ناجائز ہیں، وہ اگر مطالبہ بھی کرتے ہیں تو اسلام ان کو دیتا نہیں ہے۔ وہ اس کا ایک کرائٹیریا ہے کہ اس ایریے کے اندر رہ کر میں ان کو حقوق دوں گا، ایریے کے اندر رہ کر میں اس کو حقوق دوں گا۔ تو میں اس کا جواب یہاں پر آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں۔ صبح دیکھنے کے بعد ایمرجنسی مجھے یہ ویڈیو بنانی پڑی کہ میں دیکھتا ہوں کہ میرے ملک کے جو مسلمان ہیں
وہ کیا سمجھتے ہیں؟ تو آئیے، میں نے اس دن بھی پچھلی ویڈیو کے اندر بھی آپ سے یہ بات کی تھی کہ ہم لوگ مسلمان ہیں، ہم کچھ سیکولر نہیں ہیں۔ الحمدللہ میرے اور آپ کے رب کائنات نے ہمیں ایک ایسا نظام دیا ہے، نظام حیات دیا ہے، دستور حیات دیا ہے جو کامل، اکمل اور مکمل ہر لحاظ سے ہے، کامل ہے، اکمل ہے اور مکمل ہے ہر لحاظ سے۔ ایسا دین اللہ نے ہمیں عطا فرمایا، ہمیں کسی کی طرف جانے کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں اسی کی طرف رجوع کرنا ہے۔ اسلام ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے، پارہ نمبر 2 ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا قرآن کریم کے اندر، کتب علیکم القتال وہو کرہ لکم عسیٰ ان تکرہوا شیئا وہو خیر لکم وعسیٰ ان تحبوا شیئا وہو شر لکم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آج سے 1400 سال پہلے ساری بات فرما دی۔ آج وہ بندہ کہہ رہا ہے اقلیتوں کو جو ہے وہ ہم نے کیا کرنا ہے، ان کے جو حقوق ہیں وہ عطا کرنے ہیں، اور اگر کوئی علماء کرام میں سے اگر کوئی بندہ کھڑا ہو کر کہہ دیتا ہے ان کو یہ چاہیے کہ جو اس کام کے اندر پرفیکٹ ہیں، جو ان کے اسپیشلسٹ ہیں، ان کے ساتھ چلیں۔ وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ اگر کوئی بندہ کھڑا ہو کر یہ بات کہتے ہیں، ان کو بڑی ناگزار گزرتی ہے، ناگوار گزرتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ فیصلہ کیسے ہو سکتا ہے، اللہ کے نبی کا یہ فیصلہ کیسے ہو سکتا ہے۔ اللہ نے 1400 سال پہلے کہہ دیا عسیٰ ان تکرہوا شیئا وہو خیر لکم، کہ ہو سکتا ہے کہ، اور یہاں پر عسیٰ کا ترجمہ ہو سکتا ہوتا ہے، لیکن جب اللہ کے لیے یہ لفظ استعمال کیا جائے تو اس کا مطلب ہوتا ہے یقیناً، یقیناً شریعت تمہیں اگر کسی بات سے منع کر رہی ہے اور وہ بات منع کرنا تمہیں ناگوار گزرتا ہے تو یہ تمہارے لیے بہتر ہے، یقیناً تمہارے لیے بہتر ہے تم اس سے منع ہو جاؤ۔ عسیٰ ان تحبوا شیئا، ہو سکتا ہے تم کسی چیز کو اچھا سمجھتے ہو اور شریعت نے کہہ دیا کہ وہ غلط ہے تو وہ غلط ہوگا، وہو شر لکم، وہ غلط ہے، اس سے رک جانا تمہارے لیے فائدہ مند ہے۔ اور یہ کس بنیاد پر کہا؟ واللہ یعلم وانتم لا تعلمون۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں مومنین سے یہ ارشاد فرمایا ہے کہ اللہ سب کچھ جانتا ہے، تم کچھ نہیں جانتے۔ جو بندہ جتنا اندر سے خالی ہوتا ہے وہ اتنا اچھل کے باتیں کرتا ہے۔ مجھے آج میڈیا پر افسوس ہوا، کیا میڈیا صرف پیسوں کی خاطر نکلتا ہے؟ جو پیسے ان کو ڈال دیتا ہے وہ نکل جائے، اس کے اوپر جا کر ویڈیو بنا دے؟ کیا یہ نہیں دیکھتے کہ یہ معاملہ کس حد تک ٹھیک ہے؟ کیا ان کو یہ خوف نہیں آتا کہ انہوں نے جانا ہے اور اللہ کے سامنے جواب دہی کرنی ہے؟ کیونکہ میرے اور آپ کے آقا کریم نے ارشاد فرمایا، فرمانے لگے جو بندہ جس کام کے اندر کسی کا معاون ہوگا وہ اس کام کے اندر شمار ہوگا، کرنے کے اندر شمار ہوگا۔ جو بندہ جس کام کے اندر جس کا معاون ہوگا وہ اس کام کے اندر شمار ہوگا۔ تو میڈیا ان کو کوریج دے رہا ہے، یہ بھی تو کوریج دے نا کہ جو ان کو جواب دے رہا ہے اس کو بھی کوریج کرے، ان کو بھی جواب پہنچائے جس طرح ہم تک یہ بات پہنچائیے۔ اور میں آخر پر جناب وزیر اعظم مملکت خداداد اسلامی جمہوریہ پاکستان جناب عمران خان صاحب کو اسے یہ بات کرنا چاہوں گا کہ انہوں نے آتے ساتھ ایک نعرہ لگایا ریاست مدینہ کے قیام کا، آتے ساتھ یہ نعرہ لگا کہ میں پاکستان کو ریاست مدینہ بنانا چاہتا ہوں۔ سب نے اپریشیٹ کیا، ہر طرح سے اپریشیٹ کیا۔ تو مجھے یہ بتائیے کہ اگر ریاست مدینہ بنانا ہے تو بغیر ریاست مدینہ والے کاموں کے کس طرح وہ بنیاد بن سکتی ہے؟ میں جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب سے یہ بات کرنا چاہوں گا کہ کیا اللہ تعالیٰ نے آپ کو اتنی طاقت عطا نہیں کی کہ آپ اپنے ملک کے اندر پھیلنے والے انتشار کو روک سکیں؟ آپ کو اللہ تعالیٰ نے جو مقام دونوں کو عطا فرمایا ہے وہ آپ بطور امانت اس کو استعمال کر رہے ہیں۔ تو میں یہ بات کرنا چاہوں گا کہ اگر آپ کو ریاست مدینہ بنانی ہے تو ریاست مدینہ والے قوانین بھی یہاں پر لاگو کرنے پڑیں گے۔ وہ کیا ہے؟ حضرت اماں عائشہ صدیق کا طاہرہ مطہرہ رضی اللہ تعالی عنہا ارشاد فرماتی ہیں کہ حضور ایک دفعہ تشریف فرما تھے، انہوں نے مجھے یہ بات ارشاد فرمائی کہ جب بھی میں بیت اللہ کو دیکھتا ہوں تو میں یہ بات کرتا ہوں، میرے ذہن میں یہ بات آتی ہے کہ میں اس کو انہی بنیادوں پر دوبارہ کھڑا کر دوں جن بنیادوں پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کو بنایا تھا۔ آپ کی اطلاع کے لیے عرض ہے، یہ حتیم جو ہے یہ بیت اللہ کا حصہ ہے لیکن اس پر تعمیر نہیں ہو سکی۔
اس کی وجوہات کیا ہیں وہ الگ ویڈیو میں انشاءاللہ ہم بیان کریں گے۔ تو وہاں پر حضرت اما عائشہ صدیقہ طاہرہ مطہرہ رضی اللہ تعالی عنہا نے ارشاد فرمانے لگیں کہ میں نے عرض کر دیا ان کی خدمت میں کہ حضور آپ تو وہ کام کر سکتے ہیں، حضور آپ تو وہ کام کر سکتے ہیں، لوگ آپ سے محبت بھی کرتے ہیں، آپ کا احترام بھی کرتے ہیں، آپ پر جان نچھاور کرتے ہیں، ہم تمام لوگوں سے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کا حضور سے محبت اور ان کی حضور سے الفت اور ان کا حضور کے حکم کو فالو کرنا کوئی چھپی ہوئی بات نہیں ہے، وہ ساری بات ہے، چھپی ہوئی بات نہیں ہے ہمارے کہ کس طرح وہ ان کو حضور کے وہ ایک یمن سے ایک آدمی آیا، جاؤ دیکھ کے آؤ وہ بندہ کیسا ہے، اس کے جو ماننے والے ہیں وہ کس طرح اس کی احترام کرتے ہیں، کس طرح اس کی تابعداری کرتے ہیں۔ اس نے دیکھا کہ حضور کا لعاب دہن بھی زمین پر نہیں گرنے دیتے، اتنی محبت، اس نے کہا بڑے بڑے بادشاہوں کو دیکھا۔ تو اس طرح حضور کے صحابہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ فرمانے لگے، میں نے خود جب احادیث میں ان کا مطالعہ کیا تو جب بھی حضور نے آواز دی تو انہوں نے بغیر فدا کا ابی و امی یا رسول اللہ کے نام نہیں لیا، جواب نہیں دیا۔ یہ ان کی الفت و محبت اور عشق و محبت کی انتہا تھی حضور سے، کوئی چھپی ہوئی نہیں ہے۔ فرمانے لگی یہ سارے تو آپ سے اتنا عشق و محبت کرتے ہیں، آپ بنا لیجئے کسی نے کون سی کوئی بات کرنی ہے، اور وزیر اعظم صاحب آپ جو ہے وہ اس بات کو نہیں جانتے اور دعوے سے نہیں کہہ سکتے کہ پورا پاکستان آپ سے محبت کرتا ہے، پھر بھی آپ یہ کام انتشار پیدا کرنے کے لیے کروا رہے ہیں۔ کیا آپ کے پاس یہ قوت اللہ نے آپ کو عطا نہیں کی کہ آپ اس کو روک سکیں؟ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمانے لگے لیکن عائشہ میں یہ کام نہیں کروں گا کیونکہ امت کے اندر اختلاف پیدا ہو سکتا ہے، لوگوں کے اندر نا اتفاقی پیدا ہو سکتی ہے۔ ہم اس کو کیا کریں؟ آپ کوئی آرڈر کریں، آپ نے لاک ڈاؤن کو آرڈر کیا، لاک ڈاؤن نہیں کروا سکے، آپ کروایا ہے، آپ نے، آپ جو کام چاہتے ہیں وہ کروا سکتے ہیں۔ دنیا کے اندر صرف ایک کام ہی نہیں ہو سکتا کسی سے، وہ یہ ہے کہ جو وہ خود کرنا نہ چاہے، وگرنہ ہر کام ہر میٹر دنیا کے اندر پاسبل ہے کرنا۔ اس لیے میں آپ سے گزارش یہ کروں گا کہ آپ امت کو یکجا کرنے کے لیے، آپ امت کو متفق رکھنے کے لیے اس کو فوری طور پر جو ہے وہ اس کے ریڈیوس ہونے کا اعلان فرما دیجیے، اس کو بالکل ختم کر دیجئے تاکہ مسلمان آپس میں مل کر بیٹھ جائیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو باتیں میں نے کہی ہیں ان کو ہمیں سن کر ان کو آگے پہنچانے کی اور پورے کا پورا عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔